السلام علیکم ویورز، آج اس ولاگ میں ہم سعودی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ سعودی ریاست کی بنیاد کس طرح رکھی گئی، اس نے سٹارٹ کہاں سے لی، اور آج جو ہم ماڈرن سعودی ریاست دیکھتے ہیں اس کا بنیاد کس طرح رکھا گیا۔ تو اس ولاگ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم امدریا کو ایکسپلور کریں گے، سعودی ریاست کا پہلا دارالخلافہ رہا ہے، اور دوسرے حصے میں ہم کنگ عبدالعزیز پیلس کو ایکسپلور کریں گے، جہاں پہ ماڈرن سعودی ریاست کا بنیاد رکھا گیا تھا۔ یہ جو ویژول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وادی حنیفہ کے کنارے باغات، کھیتوں اور کھجور سے بھرا یہ نخلستان دریا ہے، جو ریاض شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر پر واقع ہے، اور سعودی ریاست کا پہلا دارالخلافہ تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سعودی ریاست کا بنیاد رکھا گیا۔ دریا سعودی شاہی خاندان کا اصل گھر تھا، اور ابتدا میں شاہی خاندان ادھر ہی رہتا تھا۔ یہ 1727 سے لے کے 1818 تک سعودی امارت کا دارالخلافہ رہا۔ دریا کو پہلا سعودی امارت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امارت 1727 میں قائم کیا گیا۔ اس امارت کو قائم کرنے والا محمد بن سعود تھا۔ 1744 سعودی عرب کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوتا ہے، جب محمد بن سعود ایک مذہبی رہنما محمد بن عبدالوہاب اور دوسرے عرب امیروں کے ساتھ مل کر ایک الائنس بناتے ہیں۔ یہ الائنس آگے جا کے سعودی تاریخ کو ایک نیا ڈائریکشن دیتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم کا کردار جو ہے وہ مذہبی لیڈر محمد بن عبدالوہاب کا ہوتا ہے، کیونکہ عرب کی زیادہ تر لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد سماجی اور مذہبی تبدیلیاں لانا تھی۔ اس اتحاد کی وجہ سے جلد ہی آل سعود اور اس کے اتحادیوں نے نجد اور پھر کویت سے لے کر عمان کی شمالی سرحدوں تک اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ اور عرب سرزمین پر یہ ایک غالب طاقت بن گئی اور مختلف علاقوں کو اپنی زیر تسلط لایا۔ اس اتحاد کا جو اصل طاقت تھا اور اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ محمد بن عبدالوہاب کا رہا، جن نے لوگوں کو جہاد کی طرف ترغیب دی اور لوگوں کو جہاد کی طرف بلایا، جس کی وجہ سے یہ تحریک بہت طاقتور تحریک بن گئی۔ اور اس تحریک کا دوسرا سب سے اہم کردار جو ہے وہ محمد بن سعود ہوتا ہے، جس کی لیڈرشپ میں مختلف جنگیں لڑی جاتی ہے اور مختلف فتوحات حاصل کی جاتی ہے۔ 1765 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اقتدار عبدالعزیز بن محمد کو سونپی جاتی ہے، جو محمد بن سعود کا بڑا بیٹا ہوتا ہے۔ عبدالعزیز بن محمد اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور عرب کے مختلف حصوں میں اپنے افواج بھیجتے ہیں تاکہ ان علاقوں کو قبضہ کر سکے۔ 1801 میں سعودی افواج کربلا جاتے ہیں اور کربلا کی بڑی حصے پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ 1803 میں ایک شیعہ نوجوان عبدالعزیز بن محمد کو
قتل کرتے ہیں۔ اس طرح عبدالعزیز کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 9-10 سال پہلے محمد بن عبدالوہاب جو مذہبی اسکالر ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ عبدالعزیز بن محمد کے انتقال کے بعد اقتدار ان کی بیٹی سعود بن عبدالعزیز کو سونپ دی جاتی ہے، اور آپ بھی اپنے والد کے مشن کے مطابق اپنے پاچ کو عرب کے مختلف حصوں میں بیچتے ہیں تاکہ اس پہ قابض ہو جائے، اور اس میں سب سے اہم اور مقدس جگہ حجاز مقدس میں بھی اپنی افواج بیچتے ہیں تاکہ اس پہ بھی قابض ہو سکے۔ یہ سب سے پہلے افواج طائف بیچتے ہیں اور طائف پہ قبضہ کرتے ہیں، اور تھوڑی عرصے بعد یہ مکہ اور مدینہ منورہ پہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ حجاز مقدس 1517 سے خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اس کا عربوں کے پاس چلے جانا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ حجاز مقدس کو واپس لینے کے لیے اور عربوں کو سبق سکھانے کے لیے خلافت عثمانیہ کی حکومت ایک مصری وائسرائے محمد علی پاشا کو بیچتے ہیں۔ محمد علی پاشا حجاز پہ حملہ کرتا ہے اور اپنی بیٹی ابراہیم پاشا کو نجد پر حملہ کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ ابراہیم پاشا کئی مہینوں تک دریا کا محاصرہ کرتے ہیں اور آخر کار اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ 1818 میں عثمانی خلافت کی اس فتح کے بعد آل سعود قبیلہ کی بہت سے افراد مصر اور عثمانی دارالخلافہ استنبول بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کو سزائی دی جاتی ہے، اور اس وقت کے سعودی بادشاہ کو بھی پھانسی دی جاتی ہے۔ اس ناکامی کے بعد وہابی فرقہ اور آل سعود قبیلے کی باقی افراد ایک دوسری ریاست کی بنیاد رکھتی ہیں جو 1891 تک قائم رہی۔ سعودی ریاست کی تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا سعودی ریاست، دوسرا سعودی ریاست، تیسرا سعودی ریاست جو ماڈرن ریاست ہے اور ابھی تک قائم ہے۔ پہلا سعودی ریاست 1727 سے لے کے 1803 تک ہے، جو محمد بن سعود نے قائم کیا تھا۔ پھر دوسری سعودی ریاست جو 1803 سے لے کے 1891 تک ہے، جو سعود بن عبدالعزیز نے قائم کی تھی۔ اور تیسری سعودی ریاست جو 1932 سے آنورڈ ابھی تک قائم ہے، عبدالعزیز بن سعود نے قائم کیا تھا، اور اس کا جو تاریخ ہے وہ 1891 سے سٹارٹ ہے، اس وقت سے جب سعود فیملی کو ریاض سے نکالا گیا تھا، اور عبدالعزیز بن سعود نے 1902 سے لے کے 1932 تک عرب سرزمین پہ مختلف علاقوں کو فتح کیا اور 1932 میں ایک ریاست دی۔ تو یہ 1932 میں جو تیسری اور ماڈرن ریاست ہے، اس کی بنیاد عبدالعزیز بن سعود نے رکھی ہے، جو ابھی تک قائم ہے۔ تو یہ تھی سعودی حکومت کی مختصر سی تاریخ،
جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ سعودی حکومت کس طرح بنا اور پھر مختلف ادوار میں یہ کن مراحل سے گزرا اور آج کی جو ریاست ہمارے سامنے ہے یہ کس طرح بنا۔ یہ جو ویژول آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اسی سعودی دارالخلافہ دریا کے ہے۔ اب اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ ساری وہی سٹرکچرز ہے جس کو سعودی حکومت نے مینٹین رکھا ہے اور ابھی اس کو ایک تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں اب لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں اور اس تاریخی مقام کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ اس کی مختلف سٹریٹس ہیں جس سے میں گزر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹورسٹ بھی موجود ہیں۔ اس کے اندر اب ریسٹورنٹس بنے ہیں، کلچرل میوزیمز ہیں، کیفے ہے، تھیٹرز ہے اور تاریخی ورثہ کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ٹورسٹ ہب بنایا گیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی بھی بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہے۔ شام کے وقت اس کے اندر پوری گہما گہمی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے، کیفے ہے جس میں ابھی صبح کا وقت ہے اور بہت سارے ٹورسٹ بیٹھے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ولاگ کا دوسرا حصہ جس میں ہم نے کنگ سعود پیلس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، کنگ پیلس کی مختلف حصے ہیں۔ اب اس کنگ عبدالعزیز پیلس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے۔ یہ پیلس کنگ عبدالعزیز کے نام سے ہے، جس کا اصل نام عبدالعزیز بن سعود۔ آپ 1975 میں پیدا ہوئی اور 1932 میں ماڈرن سعودی ریاست کا بنیاد رکھ دیا۔ 1932 میں پہلے آپ مسمک پورٹ میں رہے جو اس کے قریب واقع ہے۔ پھر 1938 میں آپ اس محل میں شفٹ ہو گئی اور ادھر ہی آپ کا رہائش بھی تھا اور ساتھ ساتھ حکومتی دفاتر بھی ادھر تھی۔ یہ مختلف قسم کی دفاتر ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ کنگ عبدالعزیز بن سعود کس طرح منظر عام پر آیا اور حکومت اس نے کس طرح حاصل، یہ کن مشکل مراحل سے گزرا اور آخر کار سعودی ریاست بنیاد رکھتی۔ 1891 میں آپ کے خاندان کو ریاست سے نکال دیا گیا۔ پھر آپ اسی تگ و دو میں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے اس کو واپس حاصل کیا جائے۔ 1902 میں آپ نے ریاست پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے نجد کے مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں حاصل کیا اور اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے حجاز کو بھی واپس حاصل کیا جائے۔ پھر 1922 میں آپ نے طائف کو حاصل کیا، فتح کیا اور تقریباً 1928 کو آپ نے مکہ اور مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کیا۔ اس کے بعد آپ عرب سرزمین پر ایک قوت کی شکل میں ابھرے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے عرب سرزمین کی زیادہ تر حصے کو اپنے کنٹرول میں حاصل کیا اور پھر 1932 میں ایک عرب ریاست کی بنیاد رکھ دی جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، جو ابھی تک قائم و دائم ہے۔ آپ کو ماڈرن سعودی عرب کی بانی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے سعودی عرب نے 1938 میں تیل کو دریافت کیا. اور اسی تیل کی اہمیت نے سعودی عرب کی اہمیت ساری دنیا کے لیے بڑھا دی، اور دنیا کے نقشے پہ سعودی عرب ایک اقتصادی قوت بن کے ابھری اور تمام دنیا کے لیے یہ ایک اہم ملک بن گیا، کیونکہ ساری دنیا کی معیشت کا دار و مدار اسی تیل تھا. آپ کے لیڈرشپ میں سعودی نے بہت سارے مائل سٹونز حاصل کیے. دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس محل کے اندر آتے تھے اور آپ سے ملاقات کرتے تھے. آپ کے 45 بیٹے تھے جو ابھی تک سعودی عرب پر حکمرانی کر رہے ہیں. آپ 1953 میں انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے ایک مستحکم اور ماڈرن سعودی حکومت چھوڑ گئی. یہ جو ویژول آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اسی محل کے مختلف حصے ہے جس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کے اندر مختلف قسم کے رہائشی کمرے، آفیسز، اسٹور روم، سرونٹس روم، گیسٹ رومز ہے جس کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو. اور یہ سارے وہ تاریخی جگہ ہے. ہر جگہ اسی دور کی تصاویر لگے ہیں. مختلف ممالک کے سربراہان کی ملاقاتوں کی تصویر بھی لگے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ایک میوزیم بھی ہے جس کے اندر اس وقت استعمال کی گئی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں. جہاں سے سعودی حکومت چلتا تھا، اور اسی پیلس کے اندر کنگ عبدالعزیز بن سعود بیٹھتا تھا، مختلف حکومتی کی وفود سے ملاقاتیں کرتا تھا اور حکومت چلاتا تھا. پورا ایک کمپلیکس ہے جس میں سینکڑوں کمرے ہیں، لان کا منظر ہے. امید ہے آپ لوگوں نے اس ولاگ کو انجوائے کیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.